بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اس ویڈیو سے پہلے ہم سر سید احمد خان کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج اپنی مدد آپ سبق جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے، اس میں اہم باتیں کیا ہے، اس سبق کے اہم نکات کیا ہے، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ایک آزمودہ مقولہ ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک آزمایا ہوا اور مجرب مقولہ ہے اور اس میں قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ماضی اور حال میں جھانچا ہوا اور پرکھا ہوا مقولہ ہے۔ اور ایک مشہور شاعر کا ایک شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دوسرے نمبر پر نیچر کا قاعدہ آتا ہے۔ نیچر کا قاعدہ یعنی جیسی قوم ویسے حکمران۔ اگر قوم کے اخلاق درست ہو، شائستگی میں آگے ہو تو ان پر حکومت بھی اچھی آتی ہے، ان کے حکمران بھی اچھے آتے ہیں۔ اگر قوم جو ہے وہ جاہل ہو، خراب ہو، نہ تربیت یافتہ ہو تو ان پر حکومت بھی ویسی ہی اکڑ آتی ہے۔ اعمالکم و مالکم، جس طرح ہمارے اعمال ہوں گے اسی کے موافق ہم پر جو ہے حکمران آئیں گے۔ اب قوم کی ترقی کی بات آتی ہے تو قوم کی ترقی جن چیزوں کا مجموعہ ہے وہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی۔ اب قوم کی جو تنزلی ہے وہ کن چیزوں کا مجموعہ ہے جن کی وجہ سے ایک قوم زوال پذیر ہوتی ہے؟ شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائی۔ اب ولیم ڈریگن کے اصول جو تھے ان کا مفہوم کیا ہے؟ ولیم ڈریگن کے کچھ اصول تھے جن کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ جب میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے میرا ملک اور میرے ملک کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں مگر میرے دل میں مضبوط یقین ہے کہ ہماری آزادی کا انحصار خود ہم پر ہے۔ اب علم کی بنسبت جو عمل کی بات آتی ہے تو یہی اس سبق کے اہم پوائنٹ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سبق میں سر سید احمد خان کیا سمجھانا چاہتا ہے اور اس کا ما فی الضمیر کیا ہے۔ اپنی مدد آپ، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتا ہے، یعنی خود اپنی حالت کو سدھارنے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لیس للانسان الا ما سعی، یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے، یعنی مندرجہ بالا مقولہ جو ہے یہ نہایت بہت ہی عمدہ، بہترین اور آزمودہ مقولہ ہے، آزمایا ہوا ہے، مجرب ہے، مقولہ کسی کی کہی ہوئی بات ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں یعنی یہ بہت سا چھوٹا ہے، ایک مختصر جملہ ہے، اس میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ یہاں پر انسانوں کے اوپر میں نے ایک لکھا ہے، اس کی وضاحت اور صراحت میں نے اوپر کی ہے۔ انسانوں کا مطلب یہ ہے انسان اسے آزما چکے ہیں اور فائدہ حاصل کر چکے ہیں، اور دنیا بھر کی قوموں نے بھی اسے استعمال کیا ہے، اور نسلوں کا یعنی ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ اسے استعمال کر چکے ہیں اور اس سے استفادہ کر چکے ہیں، کا تجربہ جمع ہے یعنی عمل کر چکے ہیں۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش، جب کوئی انسان اپنے کام خود کرتا ہے، اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ سچی ترقی یعنی عروج اور ترقی کی بنیاد یعنی یہ وجہ ہے، سبب ہے اور ذریعہ ہے جب کوئی انسان اپنی مدد خود کرتا ہو، اور جس وقت یہ جوش، کون سا جوش؟ اپنی مدد آپ کا جذبہ بہت سے شخصوں میں پایا جاوے۔ وہاں پر ایک انسان کی بات ہوئی تھی، یہاں بہت سے شخصوں، مطلب یہ ہے کہ پوری قوم کی بات ہو رہی ہے کہ پایا جاوے، یہ ایک متروک لفظ ہے، یہ سر سید احمد خان کا محاورہ تھا اس وقت، لیکن اب جو ہے جائے مستعمل ہے۔ تو پایا جائے تو وہ قومی ترقی یعنی پوری قوم کا عروج اور قومی طاقت، دوسری قوموں سے وہ قوم طاقتور بن جاتی ہے، اور قومی مضبوطی یعنی یہ قومی مضبوطی کی جڑ ہے، یہ بنیاد ہے اور ذریعہ ہے، یہی یعنی اپنی مدد آپ کا جذبہ۔
جبکہ اور جس وقت جو ہے کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے یعنی کسی ایک شخص کے لیے یا پوری قوم کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے، کوئی دوسرے سے مراد کیا ہے؟ یہاں حکومت ہے، حکومت سے وہ توقعات رکھتے ہیں، حکمران سے رکھتے ہیں کہ حکمران آ کر ہمارے کام کریں گے، حکومت ہمارے کام کر کے جو ہے ہمیں ترقی کی بام تک پہنچائیں گے، یعنی وہ خود کام نہیں کرتے۔ تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے یعنی اس قوم میں سے وہ جوش یعنی اپنی مدد کا جوش جو ہے اپنی مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ دو باتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، وہ جوش جو ہے اپنی مدد کرنے کا جوش، اور اس کو ضرورت نہیں رہتی کیونکہ وہ سست بن جاتا ہے، وہ الکس بن جاتا ہے، اس میں کسالت آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوسرے لوگوں سے وہ توقعات رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب یہ دو باتیں ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ غیرت جو ہے، جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، ایک طاقت ہے انسان میں، اور اسی کے ساتھ عزت، جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، یعنی خوبصورتی ہے انسان کی، از خود جاتی رہتی ہے، خود بہت ختم ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر دو MCQs ہے کہ سر سید احمد خان نے غیرت کو کیا قرار دیا ہے؟ ایک قوت قرار دیا ہے، اور سر سید احمد خان نے عزت کو انسان کی چمک دمک قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایک MCQs ہے، یہ دونوں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں میں نے ایک سٹار بنایا ہے، آپ جو ہے اوپر اس کی صراحت دیکھ سکتے ہیں۔ غیرت، جو اپنے کام کرتا ہے وہ غیرت مند ہے، یعنی جب کوئی انسان وہ خود اپنے کام کرتا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت غیرت مند ہے۔ اب جب اس میں یہ جذبہ نہ ہو، یہ جوش نہ ہو، وہ سست ہو، الکس ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بے غیرت ہے۔ تو غیرت کے ساتھ انسان میں ایک قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، اور یہ طاقت جو ہے انسان سے بہت زیادہ کام کرواتی ہے۔ اس کے ساتھ انسان کی جو عزت ہے، جو اپنی مدد کرتا ہے تو وہ ترقی کرتا ہے، اور ترقی کے ساتھ اس کی عزت ہو جاتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو یہ اس کی چمک دمک ہے، یعنی انسان کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں پھر انسان میں نہیں رہتی، یہ دونوں ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت ایک قوم کا یہ حال ہو، یعنی پوری قوم کا یہ حال ہو، پوری قوم کا کیا حال ہو؟ یہ حال سے کا مطلب ہے اپنی مدد نہ کرنا، دوسروں پر بھروسہ کرنا، تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ تو وہ قوم جو ہے دوسری قوموں یعنی ترقی یافتہ ممالک جو ہے، جو ترقی حاصل کر چکے ہیں، ان کی آنکھ میں، نظروں میں وہ ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ وہ قوم بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے پس قرار دیتے ہیں۔ تو دوسرے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ آدمی جتنا زیادہ کہ دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، دوسرے پر کا مطلب ہے کوئی حکومت ہے، حکمران ہے، رہنما ہے، اور اس سے امید لگا کر کہتے ہیں کہ ہمارے سب کام یہی کر دیں گے، ہمیں ترقی تک پہنچائیں گے۔ تو خواہ چاہے اپنی بلائی، اپنی ترقی یا بہتری اور ترقی یعنی عروج کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کرے، جو گورنمنٹ ہے اس پر کیوں نہ کرے، حکومت پر کیوں نہ کرے، یہ امر یعنی یہ بات بدیہی، لازمی اور لابدی یعنی یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اسی قدر جو لوگ دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہماری ترقی اور بلائی جو ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہے، تو وہ اسی قدر اتنا ہی زیادہ بے مدد کوئی ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا، اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں، اور ان کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ تو سر سید احمد خان کیا کہتا ہے کہ اے ہم وطن بھائیو، یعنی اے ہندوستان کے رہنے والوں، کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟
یعنی تم دوسرے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے، گورنمنٹ پر یا حکمران پر بھروسہ نہیں کرتے، بالکل کرتے ہو، یہی تمہارا حال ہے۔ ایشیا کی تمام قومیں، ایشیا یعنی براعظم ایشیا جس میں ہم رہتے ہیں، اس کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں، یعنی ان کا نظریہ بن چکا ہے کہ اچھا بادشاہ، کہ اچھا حکمران ہی رعایا یعنی لوگوں کی ترقی، نمبر 1 ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایشیا کی تمام قومیں یہ سمجھتی رہی ہے کہ جب آپ کا بادشاہ اچھا ہو تو پھر آپ کے جو لوگ ہے، جو قوم ہے، جو رعایا ہے، یہ اس کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جبکہ یورپ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یورپ کے لوگ یعنی انگریزی ممالک کے جو لوگ ہیں، جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے ہیں، ان کی حالت زیادہ اچھی ہے، ایشیا کے لوگوں کی نسبت ان کی حالت زیادہ اچھی ہے اور زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے، ان کا نظریہ تھا کہ عمدہ انتظام۔ اب یورپ کے لوگوں کا کیا نظریہ ہے کہ جب عمدہ انتظام ہو، یعنی جب اچھا قانون بن جائے تو قوم کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا یہ ذریعہ ہے۔ تو آپ نیچے اس کی وضاحت دیکھ سکتے ہیں کہ جب عمدہ انتظام ہو، یورپ کے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ جب انتظام اچھا ہو، اچھا قانون بن جائے تو قوم کی عزت ہوتی ہے، اس قوم کی عزت ہوگی، بھلائی ہوگی، یعنی بہتر بن جائے گی وہ قوم، وہ خوشحال ہوگی وہ قوم، اور ترقی یعنی عروج حاصل کرے گی وہ قوم۔ خواہ چاہے وہ انتظام جو ہے وہ باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو، یعنی آپس کے کاموں کے لیے ہو، رسم و رواج یعنی شادیاں ہے، تقاریب ہے وغیرہ کا ہو، یا گورنمنٹ کا یا سرکار کی طرف سے ہو، یعنی سب قانون کی پیروی کرے۔ اور یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں، مثال کے طور پر وہ سینٹ ہو، اسمبلی ہے، یا جو ہے کوئی عدالت ہو، کو بہت بڑا ذریعہ، وجہ یعنی سبب انسان کی ترقی، یعنی ان سے ترقی حاصل ہوتی ہے اور بہبودی، یعنی اس سے حالت بہتر ہوتی ہے کا خیال کر کے یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ کون لوگ؟ یورپ کے لوگ۔ ان کا درجہ قانون بنانے والوں کی حیثیت سب سے اعلیٰ اور بیش بہا یعنی قیمتی سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہے۔ اب سر سید احمد خان کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے، ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ سچ تو یہ ہے، مگر حقیقت میں سچ تو یہ ہے۔ کیا سچ ہے؟ تو نیچے آ کر ہم اس کی وضاحت کرتے۔ تو یعنی جو دو نظریے تھے ایشیا کے لوگوں یعنی عوام کا، کیا نظریہ تھا کہ جب حکومت اچھی ہو، حکمران اچھے ہو تو ہمیں وہ ترقی دیں گے، اور یورپ کے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ جب عمدہ انتظام ہو تو عمدہ انتظام کی وجہ سے ہمیں ترقی ملے گی۔ تو سر سید احمد خان کے مطابق یہ دونوں نظریے، یہ دونوں خیال جو ہے یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو اب تیسرے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ ایک شخص فرض کرو کہ وہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی ایک شخص کون ہے جسے ہم حکمران بنا لیتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، قومی یا صوبائی اسمبلی میں وہ اس کا ممبر ہی کیوں نہ بن جائے، قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یعنی یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ سر سید احمد خان کے مطابق اگر وہ گورنمنٹ میں، وہ سیاست میں بڑے بڑے عہدے بھی حاصل کرے تو قوم کی عزت اس کی وجہ سے نہیں آ سکتی، اس کی بھلائی نہیں ہو سکتی اور قوم ترقی نہیں حاصل کر سکتی۔ برس دو برس میں کسی بات پر ووٹ دینے سے، یعنی برس دو برس میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے گو اگرچہ، یعنی جب وہ مطلب یہ کہ گو کیسی ہی ایمانداری
ہم نے اچھی نیت سے ووٹ دیا ہے، مطلب اس کا یہ ہے ہم ایمانداری سے نوٹ دیتے ہیں کہ یہ شخص آ جائے گا، اگر یہ ایمانداری سے اپنے کام کرے گا تو ہم بھی ایمانداری سے ووٹ دیتے ہیں۔ اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، انصاف سے ہم کس طرح ووٹ دیتے ہیں؟ ہم صرف اہل امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، میرٹ کی بنیاد پر ہم اسے جو ہے ایک بڑے عہدے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا عہدہ حاصل کرتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے۔ تو ہم صرف اہل امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں۔ اگر ہم نے ووٹ ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ یعنی بھلائی نہیں ہو سکتی اور قوم ترقی حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ خود اس کے چال چلن پر ممبر خود کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کے برتاؤ پر اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، اس کی حالت بہتر نہیں ہوتی، تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے؟ لوگوں کی حالت کیسے بہتر ہوگی؟ بس یہ بات بے شبہ ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، یعنی حالت بہتر نہیں ہو سکتی، تو مدد نہیں ملتی، حکومت مدد نہیں کر سکتی۔ مگر عمدہ گورنمنٹ سرسید کے مطابق عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے، یعنی اچھی حکومت ہو جب، تو بڑا فائدہ اچھا کام یہ ہے کہ آدمی، یعنی یہ آدمی کسی قوم کا فرد ہے، آزادی سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اپنے قوائے عمل کی تکمیل جو جس پیشے میں ہے اس کو اچھی طرح کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ جو ہے قوم کی خدمت کر سکتا ہے آزادی کے ساتھ، کوئی استاد ہے یا کوئی اور کسی اور پیشے سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد ہے تو وہ آزادی سے اپنا کام کر سکتا ہے اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے، مطلب اپنے آپ کو ترقی دلوا سکتا ہے جب عمدہ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح ہوتی جاتی ہے، بالکل واضح اور سچ ہے کہ گورنمنٹ کا فرض، یعنی گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بنسبت مثبت یعنی درست ہو اور باعمل ہونے کے زیادہ تر۔ یہ روز روشن کی طرح یہ بات بالکل واضح ہے کہ گورنمنٹ کا فرض جو ہے بنسبت مثبت جب وہ درست ہو اور باعمل یعنی عملی ہو، لوگوں کے کام میں مدد دے، زیادہ تر یعنی ہم نے زیادہ حالتوں میں دیکھا ہے منفی ہے، غلط ہے، گورنمنٹ کا رویہ غلط ہے اور مانے ہے، یعنی کام کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ اور وہ فرض جو ہے یعنی گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو وہ ہماری جان، مال اور آزادی کی حفاظت ہے، یعنی جس کام کرنے کی آزادی ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ تینوں جب محفوظ رہیں گی تو ہم ترقی کریں گے۔ کون سی چیزیں محفوظ رہیں گی؟ یہ جان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے اور آزادی جو ہمیں حاصل ہے۔ جب یہ تینوں محفوظ رہیں گی تو ہم ترقی کریں گے۔ جب قانون کا عمل درآمد، یعنی ملک میں جب کوئی اچھا قانون ہو، دانش مندی، عقل مندی سے ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ملک میں قانون جو ہے وہ اس کا عمل درآمد دانش مندی سے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جسمی، یعنی اس ملک کا کوئی فرد جو ہے وہ اپنے جسم اور ذہن کام میں لگائے گا، اپنے جسم کو کام میں لگائے گا اور پھر ذہن بھی کام میں لگائے گا اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطر حظ اٹھا سکتا ہے، یعنی اسے لطف اٹھا سکتا ہے۔ بے خطر وہ جو ہے کوئی کام کر سکتا ہے، اگر جسم لگا کر محنت کر سکتا ہے تو اس کا پھل بھی اسے حاصل ہوگا۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے، یعنی ملک میں وزیر اعظم ہے اور وزراء ہے، تو حکومت کرنے کا جو طریقہ ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے، انسان نقصان میں نہیں رہتا۔ مگر کوئی قانون گو حکومت کا جو قانون ہے وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، یعنی بہت زیادہ بہترین کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی، جو سست ہے، کام نہ کرنے والا ہے، اس کو کام پر نہیں لگا سکتا۔ فضول شخص کون سا ہے؟ پیسے بلا سوچے سمجھے خرچ کرنا،
اس کو کفایت شعار نہیں بنا سکتا، یعنی کفایت شعار کا مطلب ہے سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، اور شراب خوار یعنی شرابی کو وہ تائب نہیں بنا سکتا، توبہ کرنے والا نہیں بنا سکتا۔ مطلب حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکومت کے فرائض تو یہ ہے کہ ہماری جان، مال اور آزادی کی حفاظت، مطلب یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی کو کفایت شعار بنائے، بلکہ یہ باتیں کس طرح حاصل ہوں گی؟ تو جب حکومت بھی ذمہ دار نہیں ہے تو یہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ بلکہ اس کے مقابلے میں یہ باتیں، یعنی اوپر کی 3 باتیں جو ہے، محنتی ہے، کفایت شعار ہے اور تائب، یہ باتیں محنت، کفایت شعاری، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور نفسی کشی سے حاصل ہو سکتی ہے، یعنی نفس کو گناہ سے بچانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح، یہ کن چیزوں سے حاصل ہوتی یہ 3 باتیں؟ عمدہ عادتوں، جب ہماری عادتیں عمدہ ہو، چال چلن، ہماری چال چلن درست ہو، ٹھیک ہو، اور عمدہ برتاؤ، ہمارا سلوک جو ہے، وہ برتاؤ جو ہے وہ ٹھیک ہو کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ نہ کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے یعنی اعلیٰ عہدے اور حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے، ہاں، مطلب یہ کہ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہماری عادتیں ٹھیک ہو، چال چلن درست ہو، برتاؤ ہو، سلوک درست ہو، عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، تو اس سے ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی گورنمنٹ میں اعلیٰ عہدے حاصل کرنے سے نہیں حاصل کر سکتے۔ تو نہایت ٹھیک بات ہے، سر سید احمد خان یہاں کہنا چاہتا ہے کہ نہایت ٹھیک بات ہے، درست بات ہے، تو غلط بات کیا ہے؟ تو اس کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر ایک سٹار جو بنا ہوا ہے، ایشیا کے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ حکومت اور حکمران جو ہے ہمیں ترقی دیں گے، یورپ کے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام ہمیں ترقی دے سکتا ہے، تو یہ دونوں غلط باتیں ہیں۔ تو سر سید احمد خان درست بات کی طرف آتا ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا، یعنی جن پر وہ حکمران ہے، جن پر وہ حکومت کرتی ہے، عکس ہوتی ہے، یعنی ریفلیکشن، جو رنگ یعنی جو انداز محنتی ہے یا کامچوری ہے، ان کا ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے۔ اسی کا عکس، ایسا ہی انداز گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے، یعنی اگر عوام اور رعیت کا چال چلن جس طرح ہو، عوام اور رعیت کے عادات جس طرح ہو، تو اسی کا عکس وہ گورنمنٹ میں یعنی حکمرانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا یعنی عوام سے، جو حکمران اپنے عوام سے تہذیب و شائستگی، رہن سہن اور اچھائی اور بہتری میں آگے بڑھی ہوئی ہے، یعنی حکمران رعایا سے اچھے ہو، تو رعایا اس کو زبردستی پیچھے سے کھینچ لاتی ہے، وہ رعایا، وہ عوام اس حکمران کو زبردستی جو ہے ان کی حالت کو بھی کمزور بنا دیتی ہے، یعنی یہ عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ترقی اور زوال اور ادبار یہ جو ہے عوام پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کمتر ہو، خراب ہو، یعنی جو گورنمنٹ، جو حکمران اپنی رعایا عوام سے کمتر ہو اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے، یعنی عوام سے کم ہے، ان میں بہتری نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے، وہ ترقی کی دوڑ میں یعنی ترقی کے راستے میں رعایا کے ساتھ آگے کھنچ جاتی ہے، یعنی عوام ان کو بہتر کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے، یہ ایک یعنی فطرت ہے، اور یہ ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، جو کبھی الٹ نہیں ہو سکتی۔ اب سورج کی مثال لے لیجئے، سورج جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح جو ہے طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر ایک چیز کی اپنی ڈیوٹی مقرر کی ہے جو کبھی الٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سارا نظام جو ہے یہ چلتا ہے۔ تو یہ نیچر یعنی فطرت کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ جیسا مجموعہ
قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، جو صفات یعنی قوم کے طریقے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی کے موافق رعایا کی طرح اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی قانون انتظام جیسے عوام ہے اس کی طرح ان کے حکمران بھی ہوں گے، جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے۔ مثال سے سر سید احمد خان یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پانی کے لیے پنسال سا کا مطلب ہے پانی ناپنے کا جو آلہ ہے اس کو کہتے ہیں پنسال۔ جس طرح پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا یعنی عمدہ عوام جو ہے اس پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، عمدہ حکمران آتے ہیں، اور جاہل و خراب و نہ تربیت یافتہ رعایا پر ویسی اکھڑ یعنی بری حکومت کرنی پڑتی ہے۔ مطلب عوام میں بہت بڑی طاقت ہے کہ عوام اگر ترقی کی راہ میں آگے کی طرف جانا چاہتے ہو تو وہ خراب اور حکمران کو بھی اپنے ساتھ ترقی کے راستے تک لے سکتے ہیں۔ یہ عوام میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے، اس سے پہلے کی تمام جو باتیں ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی یعنی کسی بھی ملک کی خوبی جو ہے وہ ترقی ہے، عمدگی ہے، اچھی حالت ہے، اور قدر و منزلت یعنی قدر اس ملک کو جو عزت ملی ہے، منزلت بلند مقام ملا ہے، بنسبت اس کے مقابلے میں وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، طور طریقے، اخلاق و عادات، روزمرہ کے جو کام ہے، تہذیب، حالت کی بہتری اور شائستگی پر منحصر ہے، یہ انحصار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ برطانیہ کی مثال لے لیجئے۔ برطانیہ ایک ملک ہے، وہاں اس ملک نے ترقی کی ہے، اس کی حالت اچھی ہے، اس کو عزت ملی ہے، بلند مقام ملا ہے، تو مصنف کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے، عمدہ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہاں اس ملک کی جو رعایا ہے، وہاں کے جو عوام ہے، ان کے طور طریقے ہیں، ان کے اخلاق و عادات ہے، تہذیب و شائستگی، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، کوئی قوم ہو جو ہے، عوام جو ہے، ان کی حالت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اچھی ہے یا بری ہے، اور ایک قوم کی تہذیب، کسی قوم کی ترقی در حقیقت اصل میں ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی پر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے، یعنی ہر فرد کی جو ترقی یافتہ ہونا یہ لازمی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے اوپر میں نے یہ معنی لکھے ہیں اور وضاحت اور صراحت کے لیے کچھ جملے لکھے ہیں، یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔